بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد مومنین۔ آپ سب کو مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پر نور بہت بہت، اور آج کے اس خوبصورت دن کی نسبت سے میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں مولا سجاد کی نسبت سے، جو فرزدق کا قصیدہ ہے، جس میں آپ سنتے ہیں ہمیشہ کہ اس کی کیا سند ہے اور وہ کیا الفاظ تھے جو فرزدق نے وہاں پر کہے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ وہ آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے معجزات آل محمد، جو مدینۃ المعجز کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ جو ہے جلد دوم ہے اس کی، اور میں صفحہ نمبر یہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ جو چھاپ میرے پاس ہے، یہ ادارہ منہاج الصالحین نے چھاپی ہوئی کتاب ہے، یہ اردو ترجمے والی، اس کا حصہ دوم ہے۔ اسی پر وہ قصیدہ ہے، یہاں سے ولید حکومت میں اس کے بھائی ہشام بن عبد الملک نے حج کیا۔ اس نے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوگوں کا ازدحام اتنا زیادہ تھا کہ وہ بوسہ نہ دے سکا، اور جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو اس کے لیے ایک ممبر نصب کیا، اور وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یعنی وہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا حج کے دوران، اور اس کے لیے ممبر جو نصب کیا اس پر وہ بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے لیے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ستھرا احراب زیب تن کیا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ماہ تاباں کی طرح روشن تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو حجاج کا مجمع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر چھٹ گیا۔ آپ کی ہیبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تسلی سے حجر اسود۔ ہشام نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی سبکی محسوس ہوئی، یعنی بےزتی محسوس ہوئی۔ ایک شخص نے ہشام سے کہا کہ یہ کون ہے جسے لوگوں نے راستہ دیا ہے، جبکہ آپ خلیفہ اور ولی عہد ہیں، آپ کو کسی نے راستہ نہیں دیا۔ ہشام نے اپنی خفت جو ہے وہ جاہلانہ کلام کیا، کہتا کہ جی میں نہیں جانتا، حالانکہ بہت بخوبی کہتا میں نہیں جانتا۔ اس وقت فرزدق شاعر وہاں موجود تھا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرزدق شاعر جو اور شامی سے کہا، جو وہ سوال کر رہا تھا شامی سے کہا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ میں انہیں جانتا ہوں۔ فرزدق نے جو ہے نا وہ اب پھر ہشام کہتا ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے۔ اس وقت فرزدق نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کی مدح میں فی البدیع ایک قصیدہ پڑھا، اور وہ قصیدہ کیا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ قصیدہ کیا ہے؟ محمد وجل فرجاؤں، میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی متن لکھا ہوا ہے، آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اردو ترجمہ جو ادارہ منہاج الصالحین والی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو کرنے لگا ہوں۔ فرزدق شاعر نے جو فی البدیع قصیدہ کا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کرم کا پتہ پوچھنے والے، یعنی ہشام اور وہ شامی سے مخاطب ہے کہ اے سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والے، آ میں تجھے بتاؤں کہ مقام کہاں ہے۔ یہ وہ ہے جس کے نقش قدم سے بطحا واقف ہے، اور حل و حرم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ یہ بندگان خدا میں سے افضل ترین ہستی کے فرزند ہیں، کی پاکیزہ اور سردار ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے والد احمد مختار ہیں، جن پر روز اول سے
اللہ درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کا روز اول کے لاؤ جن پر روز اول سے اللہ درود بھیجتا ہے، اگر رکن کعبہ کو علم ہو جائے کہ اس کا بوسہ لینے والا کون ہے تو وہ ان کے نشان قدم کو بوسہ دینے کے لیے گر پڑے۔ اگر رکن کعبہ کو علم ہو جائے کہ اس کا بوسہ لینے والا کون ہے تو وہ اس کے نشان قدم کو بوسہ دینے کے لیے گر پڑے۔ یہ علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے نور ہدایت سے یہ وہ غافر تیار علیہ اور ان کے شجاعت کے قہرمند حمزہ علیہ السلام ان کے چچا ہیں۔ ان کی محبت کی قسم کھائی جاتی ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور یہ اس وسیع کے فرزند ہیں جن کی تلوار دشمنان خدا کے لیے انتقام کا ذریعہ ہے۔ جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کہنے والا کہہ اٹھتا ہے کہ ان پر کرم و سخاوت کا خاتمہ ہے، یعنی کوئی لامحدود کرم و سخاوت۔ قریب ہے کہ دیوار کعبہ کا رکن ان کے ہاتھ کو پہچان کر پکڑ لے جب وہ اسے بوسہ دینے کے لیے آئیں۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، حشام کو کہہ رہا کہ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ جسے تو نہیں جانتا اسے سارا عرب و عجم پہچانتا ہے۔ یہ عزت کے اس بلند و بالا مقام کی طرف منسوب ہے جس کے حصول سے عرب و عجم قاصر ہیں۔ حیا کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں اور ان کے ہیبت سے لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان کی پیشانی کے نور سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں جیسا کہ سورج کے چمکنے سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بید مشک ہے جس کی خوشبو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، اور وہ مشک بید اس کے ہاتھ میں ہے جس کی ناک بلند ہے، یعنی عزت بلند ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا، اور اگر لا الہ الا اللہ کے کلمات ضروری نہ ہوتے تو وہ وہاں بھی لا کی بجائے نام ہاں کہتے۔ ان کی وجود کی کوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخت سے مشتق ہے۔ مشتق ہوتا ہے وہیں سے جو جس کا حصہ ہو، اور ان کے عادات و خصائل پاک و پاکیزہ ہیں۔ جب قومیں قرض کے بوجھ میں دب چکی ہوں تو یہ ان کے وزن کو اٹھاتے ہیں۔ ان کے خصائل کی طرح سے ان کی نعمات بھی شیریں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو صرف ایسی بات کرتے ہیں جو سب کو پسند آتی ہے، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے الفاظ ان کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ اگر تو انہیں نہیں جانتا تو سن لے، یہ سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ انبیاء علیہ السلام موقوف ہوا ہے۔ اللہ نے اسے ازل سے ہی شرف عطا کیا ہے، اور اس شرف کو قلم نے لوح میں لکھ دیا ہے۔ ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو انبیاء علیہ السلام نے تسلیم کیا ہے، اور ان کی امت کی فضیلت کو امتوں نے تسلیم کیا ہے۔ ساری دنیا پر ان کا احسان پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے مخلوق سے رنج و غم و ان کے دونوں ہاتھ ابر کرم ہیں، اور ان کا احسان ہر عام و خاص پر ہے، اور ان پر افلاس و محتاجی نہیں آتی۔ یہ نرم عادات کے حامل ہیں، اور ان کی جلد بازی سے کسی کو کوئی خوف نہیں، اور حلم و کرم کی صفات نے انہیں زینت بخشی ہوئی ہے۔ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ مبارک خیالات کے مالک ہیں، ان کا صحن وسیع ہے، اور جب کوئی مصیبت اترے تو یہ دانا و عقل مند دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جن کی محبت دین اور جن کا بغض کفر ہے، اور جن کی قربت نجات کا ذریعہ ہے۔
ان کی محبت کے وسیلوں سے سختیوں اور تکالیف کو دور کیا جاتا ہے، اور انہی کے وسیلہ سے احسان و نعمات میں اضافہ کی درخواست کی جاتی ہے۔ ہر فریضہ میں ذکر خدا کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے، اور انہی کے ذکر پر عبادتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ انہی کے ذکر پر عبادتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ جب اہل تقوی کو شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہوتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ اہل زمین میں سے افضل کون ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہی ہیں۔ جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں کوئی سخی نہیں پہنچ سکتا، اور خواہ کوئی قوم کتنی ہی سخاوت کرے پھر بھی ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ جب قحط کی سختیاں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی تو یہ ابر کرم بن کر برستے ہیں۔ جب جنگ کا مارکا گرم ہو جائے تو یہ بیسہ شجاعت کے شیر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے صحن میں مذمت کو اترنے سے انکار ہے۔ ان کے ہاتھ جو دو سخا میں بڑھے ہوئے ہیں، تنگی اور ان کے ہاتھوں کی فراخی کو روک نہیں سکتی، خواہ یہ دولت مند ہوں یا ظاہری مفلس ہوں۔ وہ کون سا قبیلہ ہے جو اس خاندان کے بزرگ کا احسان مند نہیں ہے؟ جو بھی اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کی فضیلت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر! جو بھی اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کی فضیلت کو بھی جانتا ہے۔ امتوں کو ان کے ہی گھر سے دین نصیب ہوا۔ ان کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قریشی الاصل ہیں، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ علیہ السلام سید و سردار ہیں، جن کی بہادری کی گواہی بدر دیتا ہے، اور احد کی گھاٹی اور خندق و فتح مکہ کا دن ان کی شجاعت کا گواہ ہے۔ خیبر و حنین ان کی شجاعت کی گواہی دیتے ہیں، خیبر و حنین ان کی شجاعت کی گواہی دیتے ہیں، اور کریزہ کا وہ سخت دن بھی گواہ ہے جس دن جنگ کا غبار بلند ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی مواقع گواہ ہیں جب صحابہ پر مصائب آئے۔ میں ان حقائق کو چھپا نہیں سکتا جنہیں اور لوگوں نے چھپایا ہے۔ یہ تو فرزدق کے عربی قصیدے کا جو اس نے فی البدی کہا امام سجاد علیہ السلام کی شان میں، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ میرا خود یقین ہے کہ یہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، جو عربی میں جو قصیدہ اس کا ترجمہ ہم بالکل منوعاً بیان نہیں کر سکتے، جو فضائل و مرتبے فرزدق نے پڑھے ہیں مولا کے اس وقت، اور شام کے اور شامی کے منہ بند کیے ہیں، ہم بالکل نہیں وہ ادا کر سکتے جملے جو اس نے عربی میں جس طرح اس کی تعریف اور جس انداز سے اس نے بیان کیے ہوں گے، ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی مترجم نے اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن حق نہیں ادا ہوا، ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، کیونکہ جو مولا کی شان ہے، جو ان کے شایان شان قصیدہ ہے، وہ اس سے بلند ہے کہ وہ عقول بشری میں سما سکے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ قصیدہ پیش کر چکا ہوں مولا کا، اور یہ اسی نسبت سے کہ مولا کا ظہور ہے، مولا کا ظہور پر نور ہے، نزول پر نور، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ نور ہیں کہ جو نازل ہوئے۔ قرآن ہے جو صامت کہتے ہو تم نزول، قرآن ہے جو صامت کہتے ہو تم نزول، ناطق قرآن پہ تم نے بدلے ہیں سب اصول۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آپ تمام کو ظہور پر نور امام سجاد علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور اس خوبصورت دن کے وسیلے سے میں پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کی چوکھٹ اقدس پر سجدہ ریز ہو کر آپ تمام کے لیے، آپ تمام کے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خود اپنے لیے، اور ہم تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ بی بی پاک اس پیارے دن کی نسبت سے ہماری سب مرادیں بھر لائیں، ہم کو جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں، ہر قسم کی بیماری اور وباؤں سے محفوظ رکھیں، ہماری دعائیں مستجاب ہوں انشاءاللہ و مولا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔